نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں گزشتہ ہفتے عقائد اہل سنت اس پر گفتگو ہوئی۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی اسلام کے عملی جو احکامات ہیں وہاں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اس کو عقائد اہل سنت کی آگاہی نہ ہو۔ تصوف کا پہلا درس، پہلا سبق عملی زندگی میں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوتا ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت، اور یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب گمراہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ پہلا عقیدہ ہے تنزیہ۔ سب سے پہلے تو ہے نا کہ اس کا وجود، کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا خالق مالک ہے، اور جو خالق مالک ہے وہ عیب سے پاک ہے، اور پھر وہ بہت قادر ہے، اور پھر اس کو کائنات کا کوئی ذرہ کسی بھی قسم کا اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آج ہے باقی اس کی صفات کے جن کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وہ ہے ارادہ، کہ کائنات میں ایک پتہ بھی، ایک ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی حرکت اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو بھی کائنات میں چیز وجود میں آتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے سے ہے۔ بے شک۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہوتا وہی ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ باقی یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ سب چیزیں اسباب ہیں۔ ان تمام اسباب کا مسبب، یہ اسباب پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں ان میں اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ان تمام اشیاء میں تاثیر تب تک ہے جب تک اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ جب اس کا ارادہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے کہ نہیں رہے، تو وہ آگ نے نہیں جلایا، کیوں؟ کہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ آگ تب ہی جلا سکتے جب اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ ہم نہیں رہ سکتے، آپ رہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پانی اسی وقت انسان کو ہلاک کرتا ہے جب خدا اس کو اس کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے۔ پانی سبب بنتا ہے، ارادہ خدا کا چلتا کائنات میں صرف خدا ہی کا ارادہ ہے۔ وہ چاہے تو پانی سے کسی کو جلا دے، اور وہ چاہے تو آگ ہماری پیاس بجھانے کے لیے بنا دے۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ جس چیز کو جو قوت عطا کی ہے وہ چاہے تو کائنات میں ماں باپ کے بغیر کوئی اولاد پیدا نہ کرے، اور چاہے تو بغیر ماں باپ کے بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ تو جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا آپ کا رب ہی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے، کسی کے ارادے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مختلف قوتیں عطا کی ہیں، پر وہ کسی کی کوئی بھی قوت اپنی نہیں ہے۔ مثلا حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں تو وہ خود تو نہیں نکالتے، وہ اللہ کے ارادے سے نکالتے۔ فرشتے
بچے میں روح ڈالتے ہیں وہ خود نہیں ڈالتے، وہ اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھ لیں کہ قدرت کے بعد ارادہ ہے۔ کوئی بھی کائنات کا ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر، اور کوئی چیز وجود میں نہیں آتی اللہ رب العزت کے ارادے کے بغیر۔ پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، کہ وہ سنتا ہے، ہر ایک کی پکار سنتا ہے، ہر ایک کی بولی سنتا ہے۔ ہم کائنات میں کوئی بھی نہیں جو ہر ایک کی سنے۔ وہ چیونٹی کی وہ معمولی سی آواز، اور جو ہمارے دلوں میں ہمارے دل بات کرتے ہیں، جس کی آواز خود ہمارے اپنے کانوں تک نہیں آتی، پر اللہ رب العزت نے فرمایا علیم بذات الصدور، سبحان اللہ، جو تمہارے دلوں میں باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، بے شک، اللہ ان سے بھی آگاہ ہے۔ اور جو انسان زبان سے اگر نہ بھی دعا مانگے، دل سے ہی مانگ لیا، خدا وہ بھی سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ بے شک، وہ کسی آواز کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ کوئی بھی کائنات کی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیاہ پتھر ہو، کالی رات ہو، کالی چیونٹی ہو، اور وہاں پر اس کی پتلی کالی ٹانگیں ہوں اور وہ چلے، تو اللہ رب العزت اس کی چال کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کوئی کائنات کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس سے چھپ سکے، کوئی بھی نہیں۔ کوئی ایسی ایفرٹ، کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسی ایجاد نہیں ہے کہ جس سے کوئی بھی کائنات کی چیز اپنے آپ کو اس سے چھپا لے، کوئی بھی نہیں۔ جو بھی کائنات کی اشیاء ہیں، چاہے ان کا تعلق مادیت کے ساتھ ہے، کوئی اس کا اس قسم کا جسم ہے، یا روحانیت کے ساتھ ہے، یا اس دنیا کے ساتھ ہے، یا اگلی دنیا کے ساتھ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، جو بھی اس کی مخلوق ہے، وہ سب کی سب کو دیکھتا ہے سبحان اللہ، اور سب کی وہ سنتا بھی ہے۔ بے شک، چرند پرند کی، انسانوں حیوانوں کی، فرشتوں جنوں کی، درختوں پتھروں کی، زمینی آسمانی مخلوق کی، کائنات میں جس کی جو حاجت ہے، جب وہ اپنی حاجت اس سے طلب کرتی ہیں چیزیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتیں پوری بھی فرماتا ہے۔ بے شک، وہ سنتا، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کلام بھی فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس نے جو کلام اس کے دو قسم کی ہے، ایک ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی۔ تکوینی، اس کے کلام پر کائنات کی ہر چیز مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم مرد ہیں، کئی چیزیں پتھر ہیں، کئی چیزیں درخت ہیں، کئی جن ہیں، کئی چرند پرند ہیں، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کسی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب کے سب اس کے کلام، جب وہ فرشتوں سے کلام فرماتا ہے کہ اس کو آج دنیا میں بھیج دو، تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس کو فرماتے ہیں اس کو مرد بنا دو، وہ مرد بن جاتے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں اس کو عورت بنا دو، وہ عورت ہو جاتی ہے۔ جس کو یہ پتھر بنا دو، اس کو پتھر بن جاتے ہیں۔ جس کو وہ حکم دیتا ہے اس کو درخت بنا دو، وہ درخت بن جاتے ہیں۔ جو بھی کائنات کی چیز ہے نا، اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، اور اس کے کلام میں ایک ہوتی ہے تکوینی کلام، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایک اس کی کلام ہے تشریعی کلام۔ تشریعی کلام ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے فرمائی اور اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ 104 کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔
یہ اللہ رب العزت کا سب کلام ہے، سارے کا سارا یہ کلام قدیم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی سب کا سب تشریعی ہے۔ معنی کیا ہے تشریع کا؟ کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر اس کو جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا اس سے دور رہنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکام دیے وہ کرنے کام ضروری ہیں۔ ان کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ انسانوں کو نہ جنوں کو، کیونکہ یہ دو مکلف ہیں انسان اور جن، کہ وہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا ہم اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھیں، یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی شکل ہی نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے۔ جب تک کہ انسان کی عقل قائم ہے نا، انسان کے وجود میں کام کر رہی ہے، تب تک نماز کی معافی کا کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے۔ تو اسی طرح باقی احکام ہیں، کوئی بھی شکل نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں کہ زنا حلال ہو جائے۔ زنا حرام ہے، اسے بچنا ہی ضروری ہے، ہر حال میں بچنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ بعض احکام ہیں کہ بندوں کو، آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بعض احکام ہیں جن کے لیے کرنا ضروری ہے اور بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، نو، اس میں ایک ہی ہے کہ کرنا ہے۔ اور بعض احکام ہیں جن کو کرنا نہ ضروری ہے، جس کے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، نو، اس کا ایک ہی حکم ہے کہ نہیں کرنا، جیسے ابھی میں نے مثال عرض کی ہے۔ تو یہ سب اس میں پھر یہ بھی بتایا کرنے والوں کو وہ اپنے کرم سے کیا فضل، کیا انعام فرمائے گا ان پر، اور اگر کسی نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، یہ بھی اس کے کلام میں واضح ہے۔ انعامات کیا ملیں گے فرما برداروں کو، یہ بھی اس نے بتا دیا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کو سزائیں کیا ملیں گی وہ بھی اس نے بتا دی ہیں۔ یہ اور اس نے یہ بتا دیا کلیئرلی ہر چیز، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر کو معاف نہیں کرے گا، اور کفر سے کم درجے کا وہ اس کی مشیت ہے، چاہے تو ایک ذرہ برابر گناہ پر سزا دے دے، اور وہ چاہے تو بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی مشیت ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس نے قیامت کے روز ذرہ برابر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو اس نے اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کو پہلے بتا نہ دی ہوں۔ مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو کوئی ایسی چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے جس کی اطلاع اس نے ہمیں پہلے نہیں دی، اور یہ اس کی جو اطلاع ہے یہ کلام کے ذریعے ہے، اس کی اطلاع کلام کے ذریعے ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، کلام کیا ہے اس نے، جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے جاؤ میرا میسج اگر انبیاء کرام کو دے آؤ، کبھی کبھی براہ راست کرتا ہے، کبھی کبھی فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر کبھی اللہ پاک اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس نے۔ تو وہ سب پھر اللہ رب العزت کے افعال ہیں۔ کائنات میں ہر وقت چیزوں کے ظہور اور فنا کا سلسلہ جاری ہے، ہر چیز میں، یہ ایک انسان نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ درخت بھی ایک ادھر دیکھیں گے کہ کچھ درخت وہ اگ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں گے کہ کچھ درخت فنا ہو رہے ہیں، پتھر بھی ایسے ہی ہیں، بلڈنگیں بھی ایسے ہی ہیں، انسان بھی ایسے ہی ہیں۔
بالکل آپ دیکھیں ایک طرف بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بالکل ساتھ والی بلڈنگ میں لوگ مر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، کبھی آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی چیزیں بن رہی ہیں، کہیں کوئی چیزیں گر رہی ہیں۔ یہ اس کے افعال ہمہ وقت جاری رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو انسان کے پاس اگر سوچنے سمجھنے والی آنکھ ہو تو انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ یس، ایک بات ہے، اس نے جیسی یہ کائنات بنائی ہے اس سے بہتر ساری کائنات کے انسان بھی مل جائیں، ساری انسان کے کائنات مل جائیں تو اس کی کسی بھی چیز، بنائی ہوئی چیز پر ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو بھی بنایا ہے ہر چیز پرفیکٹ ہی بنائی ہے۔ کسی بھی اس کی خلق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور ہر چیز جو بھی اس نے بنائی ہے اس میں اتنی حکمتیں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان ایک چیز پر ریسرچ کرنا شروع کر دے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی حکمتوں کو گننا اس کے وہ مزید اسٹل ابھی وہاں باقی ہوں گے۔ ہاں، جو بھی اس نے بنایا ایک تو وہ ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، اس سے بہتر کائنات میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اتنی حکمتیں ہیں، اتنی کمپلیکیشنز ہیں۔ میں ابھی چند روز بیشتر یہ دیکھ رہا تھا نا، یہ انسان کا یہ حصہ کہ دل اور اس کے ریبز اور یہاں سے کہاں جناب وائٹ سیل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا سیل کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور آکسیجن کہاں سے جاتا ہے اور خون صاف کدھر ہوتا ہے اور فلاں 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 ہزاروں کروڑوں چیزیں میرے رب نے صرف اس جگہ پر لگا دی ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی سی جگہ پر کتنا بڑا، اور یہ وہ نظام ہے جو مادی ہے۔ میں یعنی ہم تو ان چیزوں کی پکچریں بنا سکتے ہیں نا جو مادی ہیں، جن کا ایک مٹیریل ہے، ریبز ہے مٹیریل ہے، بلڈ ہے مٹیریل ہے۔ دیکھو ہم کھانا کیا کھاتے ہیں، کھانا ادھر سے کیا اسی سے خون بھی بنتا ہے، خون میں ہزاروں قسم کے اس کے اندر اس کی حکمتیں ہیں جی، یہ وائٹ سیل ہیں جی، یہ ریڈ سیل ہیں، وائٹ اگر زیادہ ہو گئے تو پھر بھی ڈیتھ ہے، ریڈ اگر زیادہ ہو گئے تو پھر بھی ڈیتھ ہے، ان کو ایک بیلنس میں بھی رکھنا ہے اور ان کے سرکولیشن بھی ہونا ہے۔ اور جناب اس انسان اگر صرف اس کے، اور اب دیکھیے یہ ڈاکٹر 6 سال ڈگری کرتے ہیں نا، تو جب یقین کریں جب وہ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم بالکل بچے ہیں، 6 سال پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، بچے ہیں۔ اچھا، اب امریکہ میں تو 35 سال کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، یہاں بھی چلو 25 سال کے تک، اور اس کے بعد 10 سال 15 سال ایک شعبے کا یعنی اس کے ماسٹر بننے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ او بھائی ابھی یہ نہیں ہے، ابھی اس کے آگے بھی جہان ہے، ابھی اس کے آگے بھی ہے، ابھی اس کے ایک انسان، میں مثال ایک دیتا صرف ڈاکٹر کی مثال، جو انسانی جسم پر کام کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے جی، بوڑھا ہو جاتا ہے، 70 سال اس کے گزر جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ڈاکٹر کہا کہ جتنے بھی طب کے تمام شعبے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہر ایک کہتا ہے اگر میں اس شعبے کا تو امراض ہے، مگر اگر میں دل کا ماہر ہوں تو وہ آنکھ کو نہیں جانتا، جو آنکھوں کو جانتا ہے وہ گلے کو نہیں جانتا، جو گلے کو جانتا ہے وہ کان کو نہیں جانتا، جو کان کو جانتا ہے وہ پاؤں کو نہیں جانتا، جو اس کو جانتا ہے تو وہ لیور کو نہیں جانتا، جو لیور کو جانتا ہے تو وہ ہارٹ کو نہیں جانتا۔ میرے بھائی، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان کی باتیں کہ 12 گھنٹے شفٹ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر، 12 گھنٹے بیچارے کام بھی کرتے ہیں، سارا دن صبح و شام 70 سال تک لگے رہتے ہیں،
آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے انسانی جسم کو صحیح سمجھ لیا ہے؟ میں نے کہا انسانی جسم تو دور کی بات ہے، جاؤ کسی بھی ہاسپٹل میں مجھے ایک ایسا ڈاکٹر بتا دو جو پورے جسم کا ماہر ہو۔ نہیں ہے۔ اگر پورے جسم کا ماہر ہے تو یہ اپٹیشین اپٹامیٹری کے سبجیکٹ الگ کیوں ہیں؟ پھر ناک کے الگ کیوں ہیں؟ پھر یہ ڈینٹسٹ الگ کیوں ہیں؟ پھر یہ گلے کے الگ کیوں ہیں؟ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ کیوں ہیں؟ پھر لنگز کے اسپیشلسٹ کیوں ہیں؟ او بھائی یہ اسی لیے الگ الگ ہیں کہ یہ انسان سمجھ گیا ہے کہ کسی ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کے سارے جسم کو ایک انسان سمجھ جائے۔ اس لیے ہوا چلو تم آنکھ کو لے لو، میں کان کو لے لیتا ہوں، تم ہارٹ کو لے لو، تم پیٹ کو لے لو، کوئی کسی عضو کا لے لو، کوئی کسی عضو کا لے لیتا ہے۔ میرے بھائی انسان کی میکسیمم زندگی 70-80 سال۔ ایک انسان کے عضو کو بھی نہیں صحیح سمجھ سکتا اور ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔ یہ تو یہی حال جانوروں کا ہے، یہی حال پتھروں کا ہے، یہی حال خدا کے باقی مخلوق کا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں، چلو ہم فزکس کا لے لیتے ہیں، جس نے کہہ دیجیے میں نے جتنے بھی کائنات کی چیزیں سب کو سمجھ لیا، اگر یہ ہے تو پھر یہ کیمیکل انجینئر اللہ کیوں ہیں، سول انجینئر اللہ کیوں ہیں، فلاں فلاں کوئی 10 قسمیں ہیں انجینئرنگ کی، یہ الگ الگ کیوں ہیں بھائی؟ یہ اسی لیے الگ ہیں کہ یہ چیزیں نہیں صحیح، کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تو اس زمین کی چیزیں ہیں، اب اوپر جو کائنات میں وہ کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کے جو افعال ہیں ہر فعل پرفیکٹ ہے، اور ہر اللہ رب العزت کا جو کام ہے اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخرت ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے جس کا اینڈ نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی بھی ہے۔ دنیا کی سارے لشکر انسان لے آئے، کائنات کے بہترین ڈاکٹروں کو جمع کر لے، دولت جمع کر لے، جو بھی اس کے پاس میں وہ کر لے، لیکن وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ جب انسان نہیں رہ سکتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے مخلوق ہے خدا کی، جب یہ اپنے وجود کو یہاں برقرار نہیں رکھ سکتا تو یہ چرند پرند تو یہ کیا رکھیں گے؟ باقی اللہ کے مخلوق کیا یہاں رہے گی؟ وہ تو اس سے بھی انسان سے بھی زیادہ مجبور ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پرماننٹ پلیس نہیں بنایا، ہر چیز نے اپنے اپنے وقت پر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ سفر ختم ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے نہیں۔ سب سے اس کے مراحل ہیں، انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر مرحلہ پہلے سے طویل ہے۔ انسان کا آغاز ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ کا مرحلہ دنیا سے شورٹ ہے، 9 مہینے رہے گا، اس پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ دنیا کا مرحلہ دیکھو نا، انسان کا آغاز کہاں ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ تو ماں کا پیٹ میں جو انسان رہتا ہے وہ تھوڑا عرصہ رہتا ہے دنیا کی نسبت انسان ماں کے پیٹ میں زیادہ رہتا ہے۔ اب دنیا سے جب جاتا ہے تو قبر میں رہتا ہے، قبر کا جو ٹائم ہے وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ ہے۔ میں نے پہلے یہ مسئلہ یہ بتایا ہوا ہے، اور لیکن کیا وہ آخری فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل منزل ہے؟ تو جواب یہ ہے نہیں، وہاں بھی ہم نے کچھ دیر رہنا ہے، لیکن وہاں ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت دوبارہ اسی طرح ہمیں بنائے گا، اٹھائے گا جیسے آج ہم ہیں۔ اس کے بعد سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور میدان محشر کا مرحلہ قبر کے مرحلے سے زیادہ طویل ہے۔ اس کے بعد ہے حساب و کتاب۔ میدان محشر کے بعد پل صراط سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو۔
پول صراط پر ہوگا حساب و کتاب. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اور وہ ہے اتنا بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے. وہ اتنا آسان بھی نہیں اس کو کراس کرنا. صرف وہی لوگ اس کو کراس کر سکیں گے جو اس دنیا میں شریعت پر پابند رہے. سبحان ہاں جنہوں نے شریعت کی پابندی کی ان میں سے دو قسم کے لوگ ہوں گے. بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کو بغیر پوچھے ہی بھیج دیا جائے گا. چلو بھائی وہ جب گزریں گے نا تو ان کو بغیر پوچھے کہہ دیا جائے گا بھائی تم چلو, بغیر وہ حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن سب نے جس کا وہ چاہے گا اس کا حساب لے گا. مخلص مومن اور منافق مومن کو الگ الگ کر دیا جائے گا. کافر کو اور مومن کو الگ الگ کر دیا جائے گا. منافق جو اوپر سے مومن اور دل سے وہ اسلام کو بلیو نہیں کرتا, یہ اور کافر دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. آپ پیچھے رہ جائیں گے گنہگار مومن. تو گنہگار مومن ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اس کی بخشش ہو جائے گی. وہ جہنم میں, وہ اس کی مرضی ہے, خدا تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج کر, یا چاہے تو ویسے ہی. لیکن خدا کا وعدہ یہی ہے کہ کیونکہ کوئی انسان مکمل گناہوں سے بچ نہیں سکتا, تو حکم یہی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اب یہ جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے, اور اگر ہم سوچیں نا ہم بڑے شیر بنتے پھرتے ہیں نا جی کہ نہیں میں تو گناہ کیتا نہیں. جب انسان مطالعہ کرے نا شریعت کا تو انسان کو اپنا آپ نظر ہی گنہگار آتا ہے. بندے ایسی بڑے شیر بنتے پھر نہیں جی ایسے بڑی نیکیاں کی جنہوں اللہ کے بندے ایک ذرہ برابر گفتگو جو بلا اللہ کے ذکر کے اور بلا ضرورت انسان کے منہ سے نکلتے نا وہ بھی گناہ ہوتا ہے شمار شریف. میرے ہاتھ کی ایک معمولی حرکت جو شریعت کے اگرچہ خلاف نہ بھی ہو, کیوں اللہ پاک نے فرمایا مومن والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ کام کہ جس کا کوئی مقصد ہی وہ نہیں کرتا. آپ پدرا اٹھائیں کتابیں, ہم کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہو. نیک یار اگر تم پڑھو نا شریعت کو تو پھر انسان کو پتہ چل جائے اتنا نیک ہم نہیں ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میرا تو جناب نیکیاں زیادہ نہیں تو گناہ نہیں. جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان خدا کی بارگاہ سے پاؤں ہلا ہی نہیں سکے گا جب پوری زندگی کے حساب نہیں دے گا. ذرا سوچو زندگی کا وہ تمام لمحات جو غفلت میں گزرے ہیں وہ گناہ شمار ہوں گے, کیونکہ بندے کو مکلف بنایا گیا ہے اللہ کی معرفت کا, عبادت کا. تو اس نے زندگی بغیر اس کی یاد کے گزاری کیوں؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ نبی فرمایا حرکت ہی نہیں کر سکے گا جب تک خدا یہ نہ پوچھ لے کہ میں نے تجھے زندگی دی کن کاموں میں گزار کے آیا بھائی, کہاں لگائی تھی یہ زندگی؟ کیا جواب دیں گے؟ یہی حال دولت کا, یہی باقی معاملات کا ہے, یہی معاملہ علم کا ہے. تو اس لیے آخری بات عرض کر کے ختم, چکا آج عقیدے پر یہ آخری لفظ ذرا لمبا ہو جائے گا. انبیاء کرام پر ایمان ضروری ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے میں انشاءاللہ اس پر باقی مزید بات کروں گا. صرف یہاں پر کہ انسان کے عمل ہیں دو قسم کے, یاد رکھ لو. انسان جو بھی حرکت کرتا ہے, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پاؤں, دل, دماغ, پیٹ, شرمگاہ, جو بھی انسان عمل کرتا ہے یہ دو قسم کے ہیں. بعض اعمال جن کی خدا نے اجازت دی ہے اور بعض اعمال ہیں جن کی اس نے اجازت نہیں دی. اب ہمیں کیسا پتہ چلے کہ میری آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے کیا نہیں دیکھ سکتی, میرا کان کیا سن سکتا ہے کیا نہیں سن سکتا, میری زبان کیا بول سکتی ہے کیا نہیں بول سکتی, میرا ناک کیا سونگھ سکتا ہے کیا نہیں سونگھ سکتی, میرا پاؤں کہاں میں جا اس کو اٹھا سکتا ہوں کہاں نہیں اٹھا سکتا, میں اپنے ہاتھ کو کدھر کھینچ سکتا ہوں کدھر اس کو دراز نہیں کر سکتا. یہ تمام قسم کے دو قسم کے اعمال ہیں. انسان از خود فیصلہ نہیں کر سکتا.
کیونکہ انسان کو خدا نے پیدا کیا اندھیرے میں، انسان مکمل اندھیرے میں، اس کو ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اپنی مخلوق انسانوں جنوں کو مہیا کی ہے کہ بھائی عمل ہے دو قسم کے، بعض سے ہر حال میں رکنا ہے اور بعض کے ہو تم نے اس کو کرنا ہے۔ تو رکنے کے اعمال بھی انبیاء کرام کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اور کرنے والے اب کوئی کون سے دنیا کے، ساری دنیا کے عقل مند بھی جمع ہو جائیں، سائنسدان بھی جمع ہو جائیں، میں مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، کسی یہ قانون دان جمع ہو جائیں، بیرسٹر جمع ہو جائیں، کسی خوبصورت عورت کے چہرے کو نہیں دیکھنا بھائی، باپ کہیں گے کیوں نہیں دیکھنا بھائی، میں کیا وہ ادھر کھڑی ہے میں ادھر کھڑا ہوں، میں کیا نقصان کر رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں نا آپ؟ کوئی سائنسدان اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے اپنے عقل کی بنیاد پر، کوئی بیرسٹر اس کو اپنے قانون کی بنیاد پر غلط ثابت کر سکتا ہے، اور بھائی انسان تمام اعمال کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ زیادہ کہ جی سوسائٹی میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں ایک عورت کو دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں سوسائٹی کو ہو رہا، یس اللہ کے نبی کہتے نہیں دیکھنا، کیوں کہ جہاں پر تمہارا قانون عقل سائنس نہیں نہ پہنچتی، وہاں پر اللہ کے نبی کہ اللہ کی رہنمائی سے وہاں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پابندی لگاتے ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، میں میوزک سن رہا ہوں، بھائی مجھے کیا ہے، آپ کو سوسائٹی کو کیا نقصان ہے، سننے دو، کیا نقصان ہوگا، اور پر اس کا نقصان ہے جہاں پر ہماری عقلیں نہیں نہ پہنچتی، ساری کائنات کی عقلیں مل کر بھی اللہ کے نبی کی عقل کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ سائنس شائن، یہ قانون شانون، یہ دنیا کے سیانے سیاستدان، یہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے انسانیت کو ضرورت ہے نبوت کے، نبوت کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے کوئی تصوف میں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام پر بندے کا ایمان ہو، اور ان کی تعلیمات پر انسان اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔